الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان سے پہلی آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہوتا رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس سورت کا مرکزی خیال یہ ہے، مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اس طرح بنائی ہے کہ اس میں حالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. انسان کے حالات میں بھی تغیرات آتے رہتے ہیں. کبھی آدمی خوشحال ہوتا ہے، کبھی بدحال ہو جاتا ہے، کبھی اس کو صحت ہوتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. مختلف حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں آدمی کو کسی بھی حال میں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالت ہمیشہ برقرار رہے گی، بلکہ اس میں تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آ سکتی ہے. لیکن انسان ان تبدیلیوں کی وجہ سے کوئی سبق لینے کے بجائے غفلت میں مبتلا رہتا ہے. اس غفلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں دور کرنا چاہتے ہیں. یہ آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کا حال یہ ہے کہ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار نے مجھے عزت دی. وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن دوسری طرف جب کبھی اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس آزمائش کے نتیجے میں اس کے رزق میں کوئی تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کر دی. یہ دو حالتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بتائیں کہ جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت ملی ہوتی ہے دنیا میں، اس کو پیسہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کی دولت ہوتی ہے، خوشحال ہوتا ہے، خوش عیش ہوتا ہے، تو اس وقت بھی وہ دو غلط فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ غفلت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ جو کچھ خوشحالی ہے یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے، میں نے اپنے علم کی وجہ سے، میں نے اپنے تجربے کی وجہ سے، میں نے اپنی مہارت کی وجہ سے یہ دولت حاصل کی ہے، یہ عزت حاصل کی ہے، اور یہ میرا حق تھا، لہذا اگر میرے پروردگار نے مجھے انعام دیا ہے اور مجھے عزت دی ہے تو یہ میرا حق تھا، میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دے کر اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اور دوسری اس سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، مال میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، مرتبہ میرے پاس ہے، لوگوں کے اندر شہرت میری ہے اور لوگوں کے اندر میری عزت ہے، تو یہ ساری نعمتیں در حقیقت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے تو مجھے یہ نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، تو میں جس طرح کر رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کا ملنا، خوشحالی کا عطا ہونا، نعمتوں سے نوازا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں برحق ہوں، اور جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ درست ہے، جو کچھ عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس بات سے بھی غافل ہو جاتا ہے کہ یہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور اس نعمتوں کا اگر صحیح حق ادا نہ کیا جائے تو یہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں، دنیا میں بھی چھن سکتی ہیں، اور آخرت کے اندر تو اس کا وبال ہو ہی سکتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مومنون میں اسی انسان کے اس طرز عمل کا وہاں پر بھی ذکر فرمایا کہ افیحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال دنیا میں دے رکھا ہے یا اولاد کی طاقت دے رکھی ہے تو یہ اس وجہ سے دے رکھی ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی دیتے جا رہے ہیں، اور جب دنیا میں دیتے جا رہے ہیں تو آخرت میں بھی ان کو وہی نعمتیں اور وہی عیش و عشرت میسر ہوگی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے بل لا یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، عیش بھی ایک آزمائش ہے، اور فقر و فاقہ اگر ہو اور تنگی رزق ہو تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس کو آزمائش سمجھنے کے بجائے پہلی صورت میں اپنا حق سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے، یہ بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک اور شخص کا ذکر کیا ہے سورہ اسراء کے اندر کہ فرمایا کہ یہ ایک شخص تھا عاص بن وائل، مشہور کافر سردار تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں، وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، تو عاص بن وائل نے ان سے کچھ لوہے کا کام کرایا تھا، اس کے پیسے اس کے ذمہ واجب ہو گئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت نے اپنے پیسوں کا اس سے مطالبہ کیا، تو اس نے کہا میں اس وقت تک تمہیں پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار نہ دو، الیاذ باللہ۔ تو اس پر جواب میں حضرت خباب بن ارت نے فرمایا کہ تم اگر مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ، جب زندہ ہو جاؤ گے تب بھی میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، تم مجھے پیسے دو یا نہ دو، لیکن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کر سکتا۔
تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا مرنے کے بعد؟ نے کہا ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، قرآن نے خبر دیا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی تو وہاں پر بھی مجھے بہت مال و دولت حاصل ہوگا، اور اس وقت میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، جب وہاں پر میں مال و دولت مجھے بہت زیادہ ملے گا۔ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس شخص کو تم نے دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا تو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر بھی آخرت میں بھی جا کر مال اور اولاد ملے گی۔ افاتخذ عند اللہ عہدا، کیا اس نے کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو وہاں پر بھی یہ مال و دولت میسر آئے گی؟ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں عیش اور آرام میسر ہے، دولت میسر ہے، خوشحالی میسر ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس کی وجہ سے محبوب ہو گئے ہو، بلکہ سارا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے، تمہارے عقیدے پر ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے، تمہارے اعمال درست ہے، تو یہ مال تمہارے لیے ایک واقعی دنیا کی بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نعمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کسی نیک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نیک آدمی کے لیے اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور یہ دیکھے کہ کہیں میں کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ کر رہا ہوگا تو یہ مال پھر کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اول تو یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہے، اور اگر دنیا میں آخر وقت تک رہ بھی گیا تو پھر آخرت کے اندر اس کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ لہذا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو خوشحالی عطا فرمائے تو وہ یہ غافل ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھ پر کرم فرما دیا ہے لہذا اب ہمیشہ میں اسی حالت میں رہوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ جن لوگوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مال دولت ان کو دیا ہے تو ہم ان کو بس ہمیشہ دیتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کو نعمتیں ملیں گی، تو بل لا یشعرون، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں بات کو، لیکن الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو مال و دولت ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو عمل نیک کرتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ احساس بھی رہتا ہے، یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اولئک نسارع لهم بالخیرات، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں دیتے جائیں گے۔ لیکن جو غفلت کی حالت میں گزار رہے ہیں زندگی، ان کے لیے اللہ بچائے یہ مال و دولت بجائے نعمت کے آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی زحمت بھی بن سکتی ہے۔ دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اگر پروردگار دوسری طرح آزماتا ہے، یعنی تنگی پیش آ جاتی ہے، رزق میں تنگی پیش آ جاتی ہے یا نعمتوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ غافل انسان یہ کہتا ہے کہ ربی احانن، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، یعنی مجھے چاہیے تھا بہت کچھ ملنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ میرے ساتھ ناانصافی کی اور میری توہین کر دی۔ یہ خیال کافروں کا تو ہے ہی ہے،
لیکن بعض اوقات اللہ بچائے مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال آنے لگتے ہیں، اگر کبھی دشواریاں پیش آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، پریشانیاں پیش آ جائیں، تو بعض اوقات دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہماری طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اگر اس فقر و فاقے کی حالت میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشانی دور کرنے کی دعائیں مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر کے کہو کہ یہ ان کا فیصلہ ہے اور فیصلہ برحق ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، تو یہی آزمائش میں کامیابی کی دلیل ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہاری پریشانیاں دور فرما دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دے رہے ہیں کہ اچھی حالت ہو، خوشحالی کی حالت ہو تو بھی غفلت نہ ہو، اور اگر کوئی تنگی آ جائے تو اس پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، تو پھر تمہاری دنیا بھی درست ہوگی اور آخرت بھی درست ہوگی۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا یعنی یہ تمہارا طرز عمل جو ہے خوشحالی کی حالت میں غفلت کا طرز عمل، اور بدحالی کی حالت میں شکوے کا اور گلے کا طرز عمل، یہ ہرگز درست نہیں ہے، کلا۔ بلکہ اگر تمہارے اوپر کوئی تنگی آتی ہے تو بسا اوقات تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے اہانت کر دی، توہین کر دی، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بعض اوقات تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ تنگی کی کیفیت پیش آتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یعنی یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ایک دوسرے کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو تم حلال و حرام ملا کر سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں تم گرفتار ہو کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز تمہارے نزدیک مال ہے۔ یہ چار اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان کی وجہ سے بھی بسا اوقات تمہیں دنیا کے اندر پریشانیاں پیش آتی ہیں، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز جو بتائی وہ یہ کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم بچہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اس لحاظ سے ایک نعمت ہے کہ اگر تم اس کی دیکھ بھال کرو اور دیکھ بھال کر کے اس کے اوپر خرچ کرو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو تو یہ تمہارے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا سامان ہے، لیکن تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو پیسے نہیں دیتے، تم ان کو حقوق نہیں دیتے، تم ان کو کھانے پینے کا انتظام ان کا نہیں کرتے، بلکہ فرمایا تم اکرام نہیں کرتے۔ یعنی یتیم کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس کو روٹی دے دی اور کھانا دے دیا اور کھلا دیا اور اس کے رہائش کا انتظام کر دیا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کا اکرام کرو، اس کو عزت دو۔ معاشرے کے اندر ایک یتیم کو جس طرح لوگ حقیر یا ذلیل سمجھتے ہیں یا اپنے بچوں سے کمتر سمجھتے ہیں، اس خیال کو اپنے دلوں سے نکالو اور یہ سمجھو کہ یہ یتیم اکرام کا مستحق ہے، عزت کا مستحق ہے۔ اس کو اپنے بچوں کی طرح، اپنے بچوں سے بھی بلکہ زیادہ اس کا اکرام کرو تاکہ اس کو جو اپنے باپ کے سائے سے محرومی کا احساس ہے وہ اس کے دل سے دور ہو اور اس کی دلداری ہو۔ تو اس لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ پیسے دے دیے اور کھانا دے دیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، بلکہ اس کو ایسے عزت کے ساتھ رکھو کہ جس سے اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھ میں اور دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی خود تو کیا کھلاتے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ دوسروں کو کہہ دو کہ اگر کسی کی کوئی حاجت مند ہے تو اس حاجت مند کی حاجت اگر خود پوری کرنے کی استطاعت ہے تو آدمی خود پوری کرے،
اور اگر نہ کرے تو کم از کم دوسروں سے اس کی حاجت پوری کرنے کی سفارش کرے، ترغیب دے. یہ بھی تم نہیں کرتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال کو تم سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، حلال و حرام ملا کر کھا جاتے ہو. یہ ایک بہت بڑی زبردست معاشرے کی بیماری کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں متوجہ فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ معاشرے میں ایسے ہیں، چاہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، کہ جو کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکے کو شریعت کے مطابق جیسا جس کا حق ہے اس کو پہنچانے کے لیے ترکہ تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہوں. بہت کم لوگ. عام طور سے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جو شخص بھی اس کی دولت پر قابض ہے وہ قابض رہتا ہے. میراث تقسیم کرنے کا تصور بھی نہیں آتا، اور بلکہ بسا اوقات میراث تقسیم کرنے کو شروع میں غیریت کا، اجنبیت کا ایک معاملہ سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کے انتقال کے فوراً بعد اس کی اولاد ہے اور اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے بھائی ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ہم تو سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہمیں میراث تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اور بچوں کے بچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کاروبار آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد اس کا ترکہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. اس کے مرنے کے بعد جتنا بھی اس کا ترکہ ہے اس میں سارے وارثوں کا حق ہے، اور کسی بھی وارث کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر فرض کرو کہ اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ بھی ہے تو وہ نابالغ کے لیے کا حصے میں تصرف کرنا بالکل حرام ہے. لہذا کے انتقال کے بعد جلد از جلد میراث کی تقسیم کر کے اگر نابالغ بچے ہیں تو نابالغوں کا حصہ الگ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ بعد میں جا کر تاکہ ان کے حق میں کوئی ان کی حق تلفی نہ ہو. لیکن قرآن کریم متنبع فرما رہا ہے کہ تمہیں پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ شاید 99% واقعات میں میراث تقسیم کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں حلال و حرام سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جب حلال و حرام اکٹھے ہوتے ہیں اکلا لما، یعنی ملا جلا کر حلال حرام ملا کے کھاتے ہو، تو جب حلال و حرام کھانے کے اندر تمہارے حرام داخل ہو گیا تو کیسے تمہارے برکت ہوگی، کیسے تمہیں اس سے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر چین نصیب ہوگا. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کا خیال کرو کہ میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم ہوتا. تاکلون التراث اکلا لما کا تم کے مصداق تم نہ بنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میراث تقسیم کرو. یہ بھائی یہ پیغام ایسا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. معاشرے کی بہت ساری خرابیوں کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے کہ میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام عطا فرمایا ہمیں، وراثت کا ایسا نظام کہ جس کے ذریعے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے تنازعات دور ہوتے ہیں. اور اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو جھگڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں، ہم دارالفتہ کے اندر ہمارے پاس فتوے آتے رہتے ہیں، جب سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور ہر طرح تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، حل اس کا کوئی نظر نہیں آتا، پھر مفتی کی مصیبت آتی ہے کہ اس کے پاس جا کے فتوا لو کہ اس کا کیا، اب کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا. تو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کریں، دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر آخری اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اصل بیماری تمہاری یہ ہے کہ مال کی محبت تمہارے دل میں حد سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ مال کی محبت جس کو
قرآن کریم نے اس ساری بیماریوں کی جڑ قرار دیا، یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی عظیم بیماری ہے جو انسانوں کو، ہم جیسے آدمیوں کو لگ جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے جو قرآن کریم کا پیغام ہے اسے صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔